اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی سب مشکلاتوں پریشانیوں کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اور جو آپ کی حاجات ہیں وہ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، محرم الحرام اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے اور ذوالحج کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور محرم الحرام کی آمد ہے۔ نیا اسلامی سال شروع ہونے جا رہا ہے، تو ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ سب سے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پچھلے سال جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں ان سب گناہوں کی معافی دل کے ساتھ اللہ سے مانگے، اور ساتھ بھی یہ پکی اور سچی نیت کریں کہ ہم کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ میرے عزیز بچوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ گناہ جو ہیں یہ نحوست بن کر ہماری زندگی کو مشکلات سے بھر دیتے ہیں، اور توبہ ہر آنے والی مشکل کو بھی اللہ کے حکم سے ختم کر دیتی ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب زندگی کا آخری دن آ جائے، تو ابھی وقت ہے اور نیا سال بھی شروع ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی۔ رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہر کسی سے ہے، لیکن معافی کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں ہے۔ میرا اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، بے شک ہم جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں، اور میرا اللہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، بے شک دنیا میں رہنے والے ہر ذی روح کا رزق میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم انسان ہیں، جنات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سمندر میں پتہ نہیں کتنی زیادہ تعداد میں اللہ کی مخلوق بستی ہے، ان سبھی کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس لیے رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ میرا اللہ قرآن مجید میں ایک بستی والوں کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے اور نیک اعمال کو اختیار کرتے تو ہم آسمان سے ان پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتے، مگر انہوں نے ہماری نافرمانی کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اعمال کی بنیاد پر رزق عطا فرماتا ہے۔ تو انہی اعمال میں سے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کسی مخصوص دن کی مناسبت سے بہت اثر کرتے ہیں، اور اسی طرح محرم الحرام کی پہلی چاند رات کی بہت فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے جو میں آج آپ کو بیان کروں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں فراوانی بھی عطا فرمائے گا، آپ کی مشکلاتیں پریشانیاں بھی دور کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کو وہ عطا بھی کرے گا۔ میرے عزیزو، محرم الحرام بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ تاریخ کے بہت عظیم واقعات اسی مہینے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں ہی آسمان و زمین اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور ماہ محرم میں ہی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، اور ماہ محرم میں ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور اسی ماہ محرم میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دن طوفان اور بارشوں میں رہنے کے بعد محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی، اور یہی وہ مہینہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا، اور اسی مہینے میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گل و گلزار کیا گیا، اور اسی ماہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ماہ محرم میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے اللہ نے رہائی نصیب فرمائی اور مصر کی حکومت بھی عطا کی، اور اسی ماہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے باپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ایک طویل عرصے کے بعد، اور ماہ محرم میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، اور یہی وہ مہینہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور اسی مہینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو واپس بادشاہت ملی، اور اسی مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی، اور اسی ماہ محرم میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکالے گئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی، اور اسی ماہ محرم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور اسی ماہ محرم میں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ دنیا میں بارش نازل فرمائی، اور یہی وہ مہینہ تھا جب قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، اور اسی ماہ مبارک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا، اور اسی ماہ محرم میں ہی یزید کے لشکر نے نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، اور یہ بھی ہے کہ یہی وہ مہینہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا۔ میرے عزیزو، ان واقعات کا بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس ماہ محرم کی کتنی اہمیت ہے ہم مسلمانوں کے لیے، تو ہمیں چاہیے ہم اس مہینے کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو ایک بہت خوبصورت وظیفہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جب محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو رکعت نفل آپ حاجت کے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد آپ نے اس جگہ پہ بیٹھنا ہے، اور اس سیدھ میں بیٹھنا ہے کہ آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لینا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور پانی پہ پھونک بھی مارنی ہے۔ سورہ رحمان کی بہت فضیلت ہے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اس میں، تو آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی چاہت ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کے حکم سے وہ ضرور پوری ہوگی۔ اور جو پڑا ہوا پانی ہے یہ بہت بابرکت رات ہے، تو کوشش کیجئے کہ اس پانی کے سارے گھر میں چھینٹیں ڈالیں، دیواروں پہ خود بھی پئیں 3 گھونٹ لے کر، اور سب گھر والوں کو بھی پلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارا سال آپ پہ اپنی رحمتیں عطا کرے گا۔ اور دعا میں پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل مانگیں، اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ اللہ سے دعا کریں۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین اور خلوص کے ساتھ کرنا ہے، عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محرم الحرام بلکہ پوری زندگی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے عمل اور وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔